اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الاطیبین الانجبین الاطہرین الاکرمین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن الحکیم وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ ناظرین گرامی، میں ایام شہادت امیر کائنات امیر المؤمنین یعصوب الدین امام العارفین مولا الموحدین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کی مناسبت سے آپ سب کی خدمت میں تعزیت اور تسلیت پیش کرتا ہوں۔ پوری دنیا میں فضا سوگوار ہے، صاحبان دل عاشقان امیر کائنات مولا کی مظلومیت کا تذکرہ کر رہے ہیں اور آپ کی شہادت پر آنسو بہا رہے ہیں۔ پروردگار ہماری عزاداری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت مرحمت فرمائے۔ ضرورت ہے کہ ان دنوں میں بالخصوص امیر کائنات امیر المؤمنین کے تعلیمات کو ہم پڑھیں، سمجھیں اور دنیا والوں تک منتقل کرنے کی کوشش کریں۔ چونکہ عنوان گفتگو ہے ماہ مبارک رمضان اور علماء کرام، لہذا چند ایک مطالب بیان کرنا چاہتا ہوں۔ میں ایک روایت وسائل الشیعہ سے آپ کے سامنے پیش کروں، جس میں بیان ہوا ہے کہ روزہ صرف نہ کھانے اور نہ پینے کا نام نہیں ہے، بلکہ روزے کے اپنے کچھ شرائط ہیں جن کی رعایت کرنی چاہیے، جس کے ذریعے ہی انسان تقرب الی اللہ کی منزلوں کو پہنچ سکتا ہے۔ ہمارے چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ایک روزے دار کے لیے چند ایک صفات کا تذکرہ کیا ہے، میں اسے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ یہ تقریباً 28 عدد صفات ہمیں تلاش کرنا ہوگا کہ ہمارے اندر یہ صفات ہیں یا نہیں ہیں، کیا ہم واقعی مولا کے بیان کردہ اور تعلیم کردہ اصول زندگانی پر عمل کر رہے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں کہ ایک روزے دار کا حق یہ ہے کہ جھوٹ نہ بولے، اپنی آنکھوں کو گناہوں سے بچائے، جھگڑا نہ کرے، غیبت نہ کرے، حق کی مخالفت نہ کرے، غصہ نہ کرے، گالی نہ دے، دوسروں کو زحمت میں نہ ڈالے، کسی کو برا بھلا نہ کہے، کسی کو طعنہ نہ دے، کسی سے جنگ و جدال نہ کرے، کسی پر ظلم نہ کرے، خداوند متعال کی یاد سے غافل نہ ہو، نماز کی حفاظت کرے، زیادہ تر خاموش رہے، حلیم اور بردبار، متواضع اور منکسر رہے، سچ بولے، برے لوگوں سے دوری اختیار کرے، چغل خوری نہ کرے، لہو و لعب سے بچے، کسی سے دشمنی نہ رکھے، قیامت کے لیے اپنے آپ کو آمادہ رکھے، خدا کے دیدار کے لیے آخرت کی خاطر سامان سفر تیار رکھے، عبادت اور روزمرہ کی زندگی میں خضوع اور خشوع والا رہے، اپنے اسرار کو، اپنے رازوں کو محفوظ رکھے، اپنے دل کو یاد خدا سے بھر دے، اپنے بدن کو نجس اور حرام سے پاک کرے، خدا کا خوف اور اس سے امید والا دل رکھے۔ جب یہ صفات ہمارے اندر پیدا ہو جائیں اور وہ چیزیں جن سے معصومین بالخصوص امام صادق کی اس حدیث میں روکا گیا ہے ہم اپنے آپ کو دور رکھیں، تو سمجھ لینا چاہیے ہمارا روزہ واقعی روزہ ہے، اور یہ وہی روزہ ہے جس کی تاکید کی گئی ہے، جس کے لیے قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ بہرحال حقیقی روزے دار بننے کے لیے قربانیاں دینی پڑتی ہیں، اپنے نفس کو کچلنا پڑتا ہے، تہذیب نفس کے مرحلے سے گزرنا پڑتا ہے، خدا سے لو لگانا پڑتا ہے۔ میں چند ایک علماء کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں، بالخصوص مرحوم آیت اللہ محمد علی ناصری، استاد اخلاق تھے مرحوم ناصری۔ یہ فرماتے ہیں کہ ماہ رمضان خدا بند کریم تک پہنچنے کا ایک زینہ ہے، ایک اسٹیپ ہے، ایک مرحلہ ہے۔ افسوس کرنا چاہیے کہ اگر یہ ماہ مبارک رمضان دیگر مہینوں سے آپ کو الگ نہ بنا سکے، جدا نہ کر سکے، دیگر مہینوں میں جو آپ کی زندگی تھی اور ماہ رمضان میں جو زندگی، اس میں کوئی فرق پیدا نہ ہو، تو آپ کو افسوس کرنا چاہیے۔ مرحوم ناصری فرماتے ہیں کہ خدا کی مہمانی کا مہینہ
یعنی اس ماہ میں پروردگار گناہوں کو معاف کرتا ہے اور رحمتیں برکتیں نازل فرماتا ہے، شیطان قید و بند کی صعوبتوں میں پہنچ جاتا ہے۔ میں آپ کے سامنے ایک بات صرف بیان کرنا چاہتا ہوں، نبی اعظم نے خطبہ شعبانیہ میں بیان فرمایا تھا شیطان قید و بند کی صعوبتوں میں مبتلا ہوتا ہے۔ خطبہ شعبانیہ پڑھیے گا تو کیا شیطان کے گلے میں کوئی پٹا ڈال دیا جاتا ہے؟ کیا شیطان کے گلے میں کوئی لوہے کی زنجیر ڈال دی جاتی ہے، تالا بند کر دیا جاتا ہے؟ نہیں۔ ماہ رمضان میں شیطان اگرچہ بند ہے، رحمت کے دروازے کھلے ہیں، جہنم کے دروازے بند ہیں، لیکن اس کے باوجود بعض افراد جو محرمات کو اہمیت نہیں دیتے، واجبات کی پابندی نہیں کرتے، تو اچانک شیطان نے ان کے اوپر قبضہ نہیں پایا ہے، مرحلہ وار شیطان ان کے اوپر غالب ہوا ہے اور غلبہ حاصل کرنے میں کامیابی حاصل کی ہے۔ بالکل اسی طرح جیسے ایک تالا تو میڈ ان چائنا ہوتا ہے جسے آپ نے چابی لگائی اور فوراً کھل دیا، لیکن ایک تالا جو ہمارے مین گیٹ میں ہوتا ہے انٹرلاک کی صورت، اس میں کئی مرتبہ چابی کو گھمانا پڑتا ہے۔ شیطان بھی پہلے مکروہات کو ہلکا بنا کر پیش کرتا ہے، جب انسان مکروہات کا عادی ہو جاتا ہے تو پھر اس کے ہاں محرمات بے معنی ہو جاتے ہیں۔ مستحبات سے پہلے انسان کو دور کرتا ہے، ان کے دلوں کو اچاٹ کرتا ہے، اور جب انسان کی نگاہ میں مستحبات کی ویلو نہیں رہ جاتی ہے تو پھر واجبات بھی ان کی نگاہ میں قابل اہمیت نہیں رہ جاتے ہیں۔ مرحوم آیت اللہ ناصری کہتے ہیں کہ شیطان قید و بند کی صعوبتوں میں مبتلا ہو جاتا ہے ماہ مبارک رمضان میں۔ اب اگر اس کے باوجود کوئی انسان ماہ صیام میں گناہ کرے تو گویا شیطان نے اس پر پہلے سے ہی اپنا کنٹرول جما رکھا ہے۔ آپ تاکید فرماتے ہیں کہ ہمیں کبھی بھی الہی رحمتوں سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ایک رات ایک شب میں صدق دل سے ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیں تو یقیناً خدا ہمیں معاف کرنے والا ہے۔ ماہ رمضان کے خاص خطابات میں آپ بیان کرتے کہ دنیا فقط ایک گزرگاہ ہے، ایک پل کے مانند ہے، عبور کرنے کی جگہ ہے۔ اس لیے امیر المؤمنین امیر بیان و سخن نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں فَخُذُوا مِن مَمَرِّكُمْ لِمَعَرِّكُمْ، اپنی دنیا سے، اپنی گزرگاہ سے اپنی آخرت کے لیے لے لو، یعنی دنیا کو آخرت سازی کا ذریعہ قرار دو۔ دنیا کے دل دادا ہو کر مت رہ جاؤ۔ حب الدنیا رأس کل خطیہ، دنیا کی محبت تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ ماں کے شکم سے جب انسان باہر آتا ہے تو اسے پھر اس دنیا میں رہنا ہے، پھر قبر کے حوالے اسے کر دیا جانا ہے۔ امیر المؤمنین فرماتے ہیں وَأَكْثِرُ الزَّادِ لِيَوْمِ الْمَعَادِ، زاد سفر زیادہ سے زیادہ آمادہ کرو یوم آخر، یوم معاد، یوم قیامت کے لیے۔ لہذا ہمیں دنیا میں رہ کر ہر آن، ہر لحظہ، ہر لمحہ اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے کہ کل قیامت میں مالک کی بارگاہ میں ہم کس انداز سے حاضر ہوں گے۔ میں گزارش کروں گا، ماہ رمضان ماہ تلاوت قرآن ہے، باہر قرآن کا موسم ہے ماہ مبارک رمضان۔ آپ ایک مرتبہ ترجمے کے ساتھ سورہ مبارک واقعہ کو ضرور پڑھیے گا۔ جنت و جہنم کا مفصل تذکرہ کیا ہے کریم پروردگار نے اس ایک سورے میں، بالخصوص نماز عشاء کے بعد اس کے پڑھنے کی خاص تاکید ہے، یہاں تک کہ عبداللہ ابن مسعود نے اپنی بیٹیوں کو تاکید کی اور فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی بیٹیوں کو ایسا نسخہ دے دیا ہے جس کے بعد وہ کبھی کسی کی ضرورت مند اور نیاز مند نہیں رہیں گی۔ پوچھنے والے نے پوچھا کیا ہے وہ نسخہ؟ کہا میں نے تاکید کی اپنی بیٹیوں سے کہ ہر روز نماز عشاء کے بعد سورہ مبارک واقعہ کی تلاوت کرتے رہنا۔ آگے بڑھیے، مرحوم آیت اللہ حاج آغا مجتبیٰ تہرانی، مرحوم تہرانی معلم اخلاق تھے۔ آپ الہی رحمتوں کے ضمن میں بندوں کی بخشش سے متعلق گفتگو کرتے ہوئے افطار کا تذکرہ کرتے ہیں، اور پھر امام جعفر صادق علیہ السلام کی ایک حدیث بیان کرتے ہیں کہ اِنَّا لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِّن شَهْرِ رَمَضَانَ عِنْدَ الْإِفْطَارِ 70,000 عَتِيقٍ مِّنَ النَّارِ كُلٌّ قَدْ اسْتَوْجَبَ النَّارِ۔ پروردگار عالم ہر روز افطار کے وقت ماہ مبارک رمضان میں 70,000 افراد کو آتش جہنم سے نجات عطا کرتا ہے۔ یہ کون سے لوگ ہیں؟ جن کا جہنم میں جانا پکا ہو گیا تھا، طے ہو گیا تھا، لیکن الہی رحمتیں، الہی برکتیں ماہ مبارک رمضان میں بالخصوص افطار کے وقت جھومتی ہیں، برستی ہیں۔ ہاں، انسان کے اندر
ظرف ہونا چاہیے، وسعت ہونی چاہیے ان برکتوں کو حاصل کرنے کے لیے۔ اسی طرح مرحوم تہرانی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نبی خاتم کی ایک مفصل حدیث بیان کرتے کہ فَإِذَا كَانَتْ لَيْلَةُ الْجُمُعَةِ وَيَوْمُ الْجُمُعَةِ آتَقَ فِي كُلِّ سَاعَةٍ مِّنْهُمَا أَلْفَ عَتِيقٍ مِّنَ النَّارِ وَكُلُّهُمْ قَدْ اسْتَوْجَبُوا الْعَذَابَ۔ پروردگار عالم شب جمعہ میں اور روز جمعہ میں ہر لمحہ، ہر لحظہ، ہر ساعت ہزار ہزار ان گناہ گاروں کو جہنم سے اور عذاب سے نجات عطا کرتا ہے جن کے لیے عذاب فکس ہو چکا تھا، جن کے لیے عذاب طے پا چکا تھا، پروردگار انہیں عذاب میں مبتلا کر دیتا ہے۔ بہرحال پہلی والی روایت افطار سے متعلق تھی امام جعفر صادق علیہ السلام کی، اور دوسری والی روایت یہ اس سے مختلف ہے۔ انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ یاد خدا میں اپنے آپ کو مصروف رکھے، واجبات کو انجام دے، محرمات سے پرہیز کرتا رہے، بالخصوص ماہ رمضان کی برکتوں اور رحمتوں کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کرتا رہے۔ معمار انقلاب حضرت امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ، پڑھیں گے آپ ان کے بارے میں تو آپ کو حیرت ہوگی۔ جب یہ نجف اشرف میں تھے معمار انقلاب خمینی بت شکن، تو آپ کی آنکھ میں تکلیف ہوئی، آشوبی چشم میں مبتلا ہوئے۔ ڈاکٹرز کے پاس گئے، ڈاکٹرز نے عجیب و غریب مشورہ دیا۔ ڈاکٹرز کہتے ہیں ان دنوں آپ قرآن مجید کی تلاوت کم کیجیے۔ میں بیان کر چکا ہوں امام خمینی ماہ رمضان میں ہر روز 10 جز قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے۔ ماہ رمضان کے ہر 3 دنوں میں ایک ختم قرآن کیا کرتے تھے۔ جیسے ہی ڈاکٹر نے کہا کہ آپ ماہ مبارک رمضان میں قرآن مجید کی تلاوت میں تھوڑی کمی کر دیجئے، اس موقع پر امام خمینی فرماتے ہیں کہ مجھے تلاوت قرآن مجید کے لیے یہ آنکھیں چاہیے۔ وہ آنکھیں کس کام کی کہ جو موجود ہوں اور آنکھوں کے وجود کے باوجود انسان قرآن کریم سے اپنے آپ کو دور رکھے۔ تو خدا ہے، تیرا جواب نہیں، رحمتوں کا تیری حساب نہیں، ذکر ہر خوش کو تر کا اس میں ہے، مثل قرآن کوئی کتاب نہیں۔ آئیے رب کریم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، خدایا ماہ مبارک رمضان کی عظمتوں کو درک کرنے کی توفیق کرامت فرما۔ آئندہ درس میں پھر آپ سے ملاقات کرتے ہیں۔ خدا حافظ و ناصر۔